پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، جو ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا. اور میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں، تو جو 10 سال تھے، 10 سال سے بھی زیادہ، کوئی 14-15 سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ، کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہرا دیا. اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے. تو مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ امپائر ایک تیسرے ملک کے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے، یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر 1986 میں لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے. اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک کے امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں پاکستان پہ. دیکھیں، میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی 27 سال پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ساری دنیا میں پھرا اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی، اور خاص طور پہ برطانیہ کا نظام، کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر، اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا. وہ میں جتنا میں نظام سمجھتا گیا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی کا ایک رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہم وہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی ہم نے، فلاحی ریاست، اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی، عدل اور انصاف پہ، ہم وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک. اور یہ جدوجہد رہی ہے 27 سال سے. 3.5 سال گورنمنٹ میں بھی بیٹھ کے پوری کوشش کی کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں، لیکن ایک آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور تھی، اس نے نہیں مانا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ کرپشن کو، یعنی ناانصافی کو برا نہیں سمجھتا تھا. اب دیکھیں، ابھی جو حالات ہیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ 12 مئی سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا. جس طرح اس نے فرد جرم میرے پہ لگا دیا، میرے سنے بغیر، اور وہ بھی آ کے جب مجھے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں، تو اس نے وہاں آ کے عدالت لگا دی، نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا، اور وہاں آ کے فرد جرم لگا دیا. تو ہمیں تب سے پتہ چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا. ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارا ٹرانسفر کیا جائے، ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے. یہ ہمارا حق ہے. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سب سے زیادہ، جب 9 مئی کو مجھے جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اغوا کیا، اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شکوے آ رہے تھے. اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے، ہمارے جو وکیل انور منصور، وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا. جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے اکٹھے سنے جائیں، سارے جو باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اکٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے، ان کے کیس سنے نہ جائیں. یہ عامر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے. ہمیں بڑا اعتراض تھا. پھر اعظم سواتی، انہوں نے تو باقاعدہ لیٹر دیکھا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اور پھر جب وہ ہوا، پھر اس سے پہلے ٹیرین کیس، جو 3 ممبر بینچ نے، جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس
मेंटेनेबल नहीं है। जस्टिस साहब ने वो केस लेके बैठ गए। तो हमने फिर दोनों की तरफ, हमने दोनों जजेस का कहा कि ये हमें इन एम्पायर्स पे एतमाद नहीं है, ये हमारा राइट है। हमने रिक्यूजल का कहा। अब आज क्या होता है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम पहले जब यहां से नहीं इंसाफ मिला, फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां इंसाफ नहीं मिलना था, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी पिटिशंस लगी हुई हैं हाई कोर्ट में, वो सब इकट्ठी सुनी जाए। अब आज इकट्ठी सुनी नहीं गई पिटिशंस। जो हमारी पिटिशन थी ट्रांसफर की, हमारी रिक्यूजल की, हमने कहा कि जस्टिस आमिर को हमारी नहीं सुननी चाहिए हमारी पिटिशंस, वो भी डिसमिस हो गई, वो इग्नोर हो गई। जो हमने गवाह का कहा हुआ था कि हमें गवाह का तो मौका दें कि हम फेयर ट्रायल, और अब तो मैं खैर वकील ही बन गया हूं कि आर्टिकल का आइन का 10A कहता है फेयर ट्रायल के अंदर हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपने गवाह पेश करें। और वो गवाह डाल दिए आगे, और कल उन्होंने कह दिया कि हुमायूं दिलावर हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन सके। अब हमारी फाइनल आर्ग्यूमेंट वकील कैसे करे जब हमारे गवाही नहीं पेश हुआ है? ये फेयर ट्रायल कैसे होता है? आज उन्होंने ये फैसला कर दिया। तो ना वो ट्रांसफ़र किया हुमायूं, ना उसका सुना हुमायूं का दिलावर का कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ से, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा कि सब इकट्ठी पिटिशन सुनी जाए, ना उन्होंने वो सुना। 7 पिटिशन्स थी, उनमें से उन्होंने सिर्फ जो बाकी आगे कर दी या डिसमिस कर दी, और जो असल हम ट्रांसफ़र चाहते थे वो की नहीं। और ये भी नहीं उसे बाउंड किया कल दिलावर को, के जज दिलावर को, कि वो तब तक फैसला नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट्स पूरी नहीं सुन सकते जब तक हमारे गवाह पेश ना हो। अब वो कल के ऊपर फिर डाल दिए। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, फैसला जो भी आ जाएगा डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या मैं मुतमईन होऊंगा? क्या ये कौम मान जाएगी इस फैसले को? सबको पता है कि ये 200 तकरीबन केसेस हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, किसी तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। ये सबको पता है ये क्या हो रहा है। 9 मई जब भी इंशाल्लाह किसी दिन इस मुल्क में आज़ादाना तहकीकात होंगी, 9 मई पे चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ये कभी भी नहीं हुआ कि एक साइड फैसला कर लेती है, गवर्नमेंट का फैसला कि जी तहरीक इंसाफ इसके अंदर गिल्टी है, हम कसूरवार हैं, और हमें हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सामने रखा जा रहा। हमेशा जज दोनों साइड सुन के फैसला करता है। तो वो अब नज़र आ रहा है कि जिस तरफ जा रहा है, वो जो उन्होंने 9 मई के बाद जो किया, सारे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। वो चलता आ रहा है, अभी भी क्रैकडाउन आ रहा है, और नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी तरह पार्टी को ख़त्म किया जाए। अब जो भी ये कर रहे हैं क्रैकडाउन, सारे जो भी लोग इसके पीछे हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि पार्टी तब ख़त्म होती है जब उसका वोट बैंक ख़त्म होता है? ज़रा बाज़ारों में निकल के देखें, देहातों में चले जाएं, पूछे तो सही लोगों से कि वो वोट किसके लिए डालेंगे। जितना जुल्म हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। पार्टी तो ऐसे नहीं ख़त्म होने लगी। तो और पार्टी की इस वक्त 70 से 80% इस वक्त पाकिस्तान में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी लोग इसके साथ हैं। तो जो एक वो निज़ाम आ रहा है जो कि 70 से 80% लोगों की राय को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक और कोई निज़ाम लेना चाहते हैं। क्या हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं एक वो पाकिस्तानी होते हुए जिसका जीना मरना यहाँ है, जो बाहर नहीं जाने लगा, जिसके पास कोई पैसे बैंकों में बाहर नहीं पड़े हुए, कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जो थी बेच के पाकिस्तान आ गया है, वो पाकिस्तानी आज कह रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि सोचें कि हम ये मुल्क से क्या कर रहे हैं। एक जमात और एक लीडर को बाहर करते कितना नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क को। और जो भी ये प्लान बन रहे हैं कि इसके कोई मुल्क चल जाएगा डंडे के ज़ोर से, लोगों को जेलों में डाल के, एक पुलिस स्टेट बना के, उनको दुनिया की तारीख का कोई तारीख का आइडिया ही नहीं है। आप ये देखें, मैं ये अपनी कौम को सिर्फ आपकी
آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا. آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف, آدھا چلا گیا یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف. آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو, ان کی آزادی رائے ختم کی, حقیقی جمہوریت ختم کر دی, حقیقی آزادی ختم کر دی. آدھی آزاد ہو گیا. ساری دنیا کے سامنے 50 سال کے بعد نتیجہ آ گیا. جو آزاد تھے وہ خوشحال ہو گئے. وہ آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہی یورپین تھے جدھر آزادی نہیں تھی, آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک. حالانکہ وہ وہاں جمہوریت بھی آ گئی کئی ملکوں میں, لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, ایک وہی جرمن لوگ تھے. جدھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, یعنی ان کو اسی طرح کی جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں, وہاں غربت آ گئی. مقابلہ اس کا ویسٹ جرمنی میں جو خوشحال ترین دنیا کی طاقتور ملک بن گیا معاشی طور پہ. تو یہ تو ہم ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا میں وہی ڈکٹیٹرشپ, آزادی رائے بند, آزادی ختم. آج نارتھ کوریا کو دیکھیں, اور جو حقیقی آزادی ساؤتھ کوریا میں تھی وہ خوشحال دنیا کا خوشحال ترین ملک بن گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہم اپنے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم یہ جو ایک عوام کو ان کا جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا, آزادی رائے, ایک منتخب کرے عوام اپنی کون سی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں, وہ جو آزاد ملک ہوتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں. ہم دوسری طرف جا رہے ہیں اور ہم ایک خوف کی فضا ایسی بنائی ہوئی ہے. یہاں جو طاقت میں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ظلم کریں گے لوگ ڈر جائیں گے. تو ڈر کیا جائیں گے, غلام بن جائیں گے, یعنی خوف کے غلام بن جائیں گے, ظلم کے سامنے جھک جائیں گے. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں, جو یزید نے کیا کوفہ کے لوگوں سے, اپنا گورنر بٹھایا, اس نے ان کو ظلم کر کے ان کو سیم کے وہ لوگ بنا دیے جو جانوروں کے اوپر یعنی جانوروں کے لیول پہ پہنچ گئے. تو آج ہم وہی کر رہے ہیں پاکستان سے. مجھے آج ابھی میں وکیلوں سے مل رہا تھا, انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو ہمارے سینئر لوگ جیلوں میں, ایک تو وہ ہیں جو کہ ہمارے کارکن جیلوں میں برے حالات میں ہیں, لیکن وہ جوان ہیں, تکڑے ہیں, لیکن جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے مجھے رپورٹ دی, ڈاکٹر یاسمین کتنی دفعہ بیمار ہوئی ہیں, تقریباً 75 سال کی ہیں. محمود رشید وہ 70 سال سے اوپر ہے, ان کو ہارٹ پرابلم ہے, وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں, بیمار ہوئے کتنی دفعہ. اعجاز چودھری تقریباً 10 kg اپنا وزن لوز کر بیٹھے, ڈائبیٹک ہیں. عالیہ حمزہ بڑی بری طرح بیمار رہی, ابھی انہوں نے وکیل نے بتایا کہ اس بار ہی ملے وہ تھوڑی ٹھیک تھی. تو میں عمر چیمہ کے حالات بتائے, وہ ویٹ لوز کر بیٹھا, اس کی بیوی عدالت میں گئی, ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو. اور علی امین ہمارے پختونخوا کے پریزیڈنٹ, ان کے گھر میں 6 گھنٹے پولیس گھس گئی, کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھی, سارا اس کا گھر اجاڑا, چیزیں توڑی. 80 سال کے ان کے والد تھے, ان سے بدتمیزی کی, دھکے دیے, گاڑیاں اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیا ثابت کر رہے ہیں اس سے؟ یعنی ہم اس ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں. یہ خوف پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آج وہ چیز کر رہے ہیں کہ اپنی پولیس کو تباہ کر رہے ہیں. جب پولیس سے اس طرح کی غیر قانونی کام کرواتے ہیں ہم, تو یاد رکھیں پولیس خود بھی یہ کاموں پہ لگ جاتی ہے. آپ جب پولیس کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ جا کے کسی کو گھروں میں گھسو, گھر برباد کرو, خوف پھیلانے کے لیے, تو ہم پولیس فورس کو تباہ کر رہے ہیں. آگے ہماری پولیس کے حالات اچھے نہیں ہیں. آگے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پولیس, لوگ اون نہیں کرتے اپنی پولیس کو. لوگ سمجھتے ہیں پختونخوا میں ہم نے بڑی محنت کی تھی,
جب آئی جی درانی کو ہم لے کے گئے وہاں اور انہوں نے پولیس کو ایک ایسی پولیس فورس بنایا کہ عوام اور پولیس ایک ہو گئی. آج پختونخوا کے اندر وہ نہیں ہو رہا. آج پولیس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے کیونکہ اس سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں, اس سے قانون توڑا جا رہا ہے. جن کا کام قانون کو اپ ہولڈ کرنا ہے وہ قانون توڑ رہے ہیں, اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ جدھر تحریک انصاف ہے. اس کا 9 میں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. افتخار درانی کو اٹھا لیا, وہ تو میڈیا کا آدمی ہے, اس کا 9 میں سے کیا تعلق ہے؟ عمران ریاض ابھی تک غائب ہیں, 3 مہینے ہونے لگے ہیں, بچے ہیں ان کے, اس کا 9 میں سے کیا تعلق تھا؟ 9 میں ایک بہانہ تھا, ایک پہلے سے پلان بنا ہوا تھا پارٹی کو کرش کرنا. لیکن پارٹی کرش کیسے ہوگی جبکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں, لیکن پارٹی تو بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا یا تو الیکشن کبھی نہیں کروانا, لیکن جب بھی الیکشن ہوگا, یہ میری آج آپ پیشن گوئی سن لیں, جیسا جو جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں, جب الیکشن ہوگا اور جو پبلک اس ملک کی نکلے گی, آپ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتے انشاءاللہ. اس لیے میں آج بھی اپنے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کو, سب کو, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم آ گیا ملک کا سوچنے کا. اپنی سوچ ذات بیچ میں سے نکال دیں. جب بھی ملک کا سوچیں گے اپنی ذات سے ہٹ کے, ہم سب بیٹھ کے وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان زندہ باد.